اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر سٹیٹس کا تعلق ویلتھ کی نظر سے کیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرے اور نہ کوئی آپ کو بے حد پیار کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اس صورت میں جاب کا چھین جانا یا بزنس میں فیل ہو جانا، گھر میں اکنامکلی کنٹریبیوشن نہ کرنا یا کم کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر ڈپریشن یا سٹریس کا لیول بڑھنے کی صورت میں بھائی بھائی کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا، یا پھر بزنس پارٹنر۔ اس کی وجہ روپیہ پیسہ ہے یا پھر ان کو روپیہ پیسہ کی اہمیت اور ان کے استعمال نہ کرنے کی غفلت۔ اور کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو روپیہ پیسہ نہ لانے کی صورت میں گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بچوں کی غفلت ہے یا پھر پیرنٹس ہی بچوں میں اہم خصوصیات پیدا کرنے میں فیل ہو گئے ہیں؟ ایسے پیرنٹس جوانی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بچوں کو ڈسرسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کو فنی نیم کالنگ یا وربلی ابیوز کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، کیونکہ ان کو اپنے ڈپریشن کا بوجھ کسی نہ کسی پر تو نکالنا ہوتا ہے۔ اور جب ٹائم بدلتا ہے تو کچھ والدین، سب نہیں، اپنا کنٹرول بچوں پر نہ پا کر ان کو اسلام کے حوالوں سے اپنی اہمیت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پیرنٹ ہوڈ کے مطلب کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اور اولاد صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کے نتیجے میں ملی ہوتی ہے۔ علی احسان کے زندگی کو بدلنے، پر اعتمادی پیدا کرنے والے لٹریچر کو فری ڈاؤن لوڈ کر کے سننے کے لیے کیپٹل انویسٹرز کارپوریشن پیش کرتے ہیں علی احسان۔ علی احسان۔ Do you have a dream to start a business around the globe? Well, we have a plan to make it happen and turn your dream into reality. Contact us. We will work with you in this project. علی احسان۔ منی، پیسہ، پیسہ، روپیہ، پیسہ۔ پیسہ کیا ہے جس کو کمانے کے لیے کچھ لوگ انتھک محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ مختلف بہروپیے بن جاتے ہیں؟ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کتنا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، اور وہ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے کون سے بیسک ایلیمنٹس ہیں؟ اگر ان باتوں کا صحیح طریقے سے پتہ چل جائے تو روپیہ پیسہ حاصل کرنا شاید بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اس کی ابتدا ہونے کی ریسرچ کی تو مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کوئنز یعنی کہ سکے کو خرید و فروخت کے لیے نکالا گیا، اور وہ کوئن صرف گولڈ، سونا اور سلور، چاندی کے جن کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں 650 BC۔ جیسے جیسے یہ گیند نما دنیا خلا میں گھومتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اور ملک بنتے گئے تو مختلف کرنسی کے نام بھی تشکیل دینے لگے۔ نئے نئے علوم و فنون انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بناتے رہے اور آنے والے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے رہے۔ ڈیفرنٹ بیلیفز اور پرسپشن کی بنا پر نئے نئے الفاظ اور پھر ان الفاظوں کا استعمال کرنے کے طور طریقے بدلتے رہے۔ کچھ لوگ روپے پیسے کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ اسی پیسے کو دوسروں کے ننگے جسم اور بجھے ہوئے چولہوں میں آگ لگانے پر استعمال کرنے لگے، اور کچھ لوگ روپے پیسوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ روپیہ، پیسہ، دولت یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وائٹلی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے جتنی کہ آکسیجن۔ ایک اچھی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی بیماری میں میڈیسن کو خریدنے میں مدد کرتی ہے۔ پیسہ ایک اچھی تہذیب کو بنانے اور اس کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے پیسہ ہی کام آتا ہے، اور جو ملک فائنینشلی اسٹرانگ اور اسٹیبل ہیں انہی ملکوں کے پاسپورٹس کو انٹرنیشنل لیول پر زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ تو پھر انکم کو کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے؟ منی از اے ریوارڈ آف آور سروس واٹ وی گیو ٹو ادرس۔ کوئی بھی
اپنی انکم تب جنریٹ کرتا ہے جب وہ کسی نہ کسی کو اپنی سروس مہیا کرے. ایک ڈاکٹر اپنی سروس دیتا ہے ان کو جو بیمار ہیں. ایک لائر اپنی سروس مہیا کرتا ہے جو عدالت میں انصاف کے لیے جاتے ہیں. شاید آپ کسی آئی ٹی فرم میں اپنی سروس دے رہے ہو یا ایئرپلین کو لینڈنگ کرانے میں مدد کر رہے ہو. ایک پروفیسر کسی کالج یا یونیورسٹی میں اپنی سروس پرووائڈ کرنے کے ساتھ اینڈ آف دا منتھ ایک پے چیک وصول کرتا ہے. میں اکثر سنتا آیا ہوں پیسہ خوشی نہیں لا سکتا, پیسہ خوشی واقعی نہیں لا سکتا, مگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے خوشی یا ایک اچھا کام کرنے کی فیلنگز کریٹ کی جا سکتی ہے جو کہ پاورٹی سے نہیں ملتی. ایک غریب حقدار جس کے پاس روزے رکھنے کے لیے راشن نہیں ہے تو آپ ان کو راشن گروسری دلا کر آپ ایک اچھی فیلنگز اور سکون محسوس کریں گے. کیسے محسوس کریں گے؟ بیکاز آف ڈوپامین, جو کہ ایک اچھا کام کرنے کی وجہ سے ریلیز ہوتی ہے. نیورو سائنس کہتی ہے کہ جب کسی کام کی وجہ سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر میری ریکارڈنگ کو سن کر آپ پاورفل یا خوشی محسوس کرتے ہیں تو انسانی برین ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں, اور وہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون کو سگنل بھیجتا ہے اور پھر ہم خوشی اور ریلیکسنگ محسوس کرتے ہیں. تو پھر پیسہ روپیہ کی وجہ سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور بچوں کو اچھی تعلیم دلانے میں مدد کر سکتے ہیں اور دوسروں کو یا خود عمرہ یا حج کے لیے جا سکتے ہیں. تو پھر پیسہ بری چیز نہیں ہے, neither unimportant. ہم صرف اتنا پیسہ ہی کما سکتے ہیں جتنی سوسائٹی میں ویلیو لا سکیں, اور ایک ہائیلی اسکلڈ ویل ایجوکیٹڈ پرسن جو اپنی سروس سے لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو لا سکے وہ زیادہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے, اور اس کو ریپلیس کرنا کسی بھی کمپنی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, میں صرف پیسے کمانے کی بات کر رہا ہوں, میں کسی انسانوں کے درمیان کمپیریزن نہیں کر رہا. ایک اسکول کا چپڑاسی یا آفس میں کام کرنے والا کلرک اتنا ہی امپورٹنٹ ہیومن بینگ ہے جتنا کہ ایک برین سرجن, مگر مختلف ویلیو لانے کی وجہ سے ان تینوں کی انکم ہمیشہ مختلف ہی رہے گی. ایک اسکول کا پی این جتنی ایئرلی انکم بنا سکتا ہے شاید اتنی ہی ایک برین سرجن 2 دنوں میں بنا لے. ایک برین سرجن جو سالوں سال نہ صرف سٹڈی کرتا ہے بلکہ بہت سی دوسری سیکریفائس بھی کرتا ہے. اس سے علم کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم اور پیسہ سنسیئرلی انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اسی سٹڈی اور ہائی ویلیو سروس ہونے کی وجہ سے اس کی ریپلیسمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, مگر ایک پی این یا کلرک کے مقابلے میں اور ایک برین سرجن کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اپنے آپ کو تیار کرنا, کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تیاری پریپریشن بہت ضروری ہے. تیاری کی وجہ سے اپرچونٹی کو اویل کیا جا سکتا ہے. لوگ لکی تم بہت لکی ہو, تمہیں ہر چیز بہت آسانی سے مل جاتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لک نام کی کوئی چیز کسی کو نہیں ملتی. اپرچونٹی صرف ان کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. کوئی بھی انپریپیئرڈ پرسن کسی بھی اپرچونٹی کو اویل نہیں کر سکتا. اپرچونٹی ہر وقت ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بالکل اسی طرح جیسے ایک مچھلی پانی میں ہو کر بھی پانی کے وجود کو نہیں پہچان سکتی. ہم صرف اپرچونٹی کو اسی وقت پہچان سکتے ہیں جب ہم اس کے لیے ریڈی ہوں. ریڈی مین کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا ہو کہ ہمارے اندر اتنی ابیلٹی ہو کہ کوئی بھی اپرچونٹی کو ہم ایزیلی گریب کر سکتے ہیں. ریئل کویشچن از کہ آپ کو کتنا پیسہ کمانا ہے, آپ کو کتنے پیسہ چاہیے جو آپ 70, 80 یا 90 سال تک کی عمر بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی سے مانگے بغیر اس دنیا میں ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں. یہ وہ سوال ہے کہ دنیا میں 90% لوگوں کو علم ہی نہیں. جب اس بات کا علم ہی نہیں تو وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ aliesan.com
ہر کوئی بگ بینک بیلنس کی ڈیزائر تو رکھتا ہے مگر پھر لیس سیٹل ہو جاتا ہے. آپ کو صرف اتنا پیسہ ہی ملے گا جتنی آپ سوسائٹی میں ویلیو کریٹ کریں گے. کسی بھی انسان کی ویلیو ہمیشہ اس کے پاس موجود نالج کی ہوتی ہے. the more knowledge you have the more money you will earn. نالج کیا ہے؟ وہ معلومات جو کسی مسئلے کا حل نکال سکے. اور مسئلوں کو کچھ لوگ دیکھ کر ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ شاید ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. کیوں ہینڈل کرنا نہیں آتا؟ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ اگین وہ انفارمیشن نالج کی کمی کی وجہ سے. مسئلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ وہ تو ریزن ہیں اور اسی ریزن کی بدولت آپ مسئلوں کو حل کرنے کی انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں اور اپنی سروس کو بڑھا سکتے ہیں. کچھ سال پہلے میرے 3 کولیگز نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا. سکڑتی ہوئی ان اکانومی کے سبب وہ اپنی جاب کے چھن جانے پر بہت فکر مند تھے. میں نے بائی چانس ان سے پوچھا اگر یہ کمپنی آج شٹ ڈاؤن کرتی ہے تو پھر آپ کے پاس مستقبل میں؟ ایک شخص بولا well I will wait to reopen this company. اور دوسرا شخص بولا میں 3 مہینے مجھے انشورنس سے پریمیم ملے گا اور اس پر 3 مہینے آرام سے گزاروں گا اور پھر سوچوں گا کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. اور تیسرا شخص بولا میں نے اس کمپنی کے لیے 30 سال کام کیا ہے اور مجھے کوئی اور دوسرا سکل یا ایجوکیشن کا پتہ ہی نہیں. سنا ہے کیا بولا ہے اس شخص نے؟ 30 سال. 30 سالوں میں تو کوئی بھی شخص F-16 فائر جیٹ کو ری انوینٹ کرنا سیکھ سکتا ہے اسپیئر ٹائم میں. کیا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ صرف 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے کی جاب یا بزنس کے بعد؟ باقی 16 گھنٹے؟ اور ہاؤ اباؤٹ دا ویکینڈ؟ اس قدرت کا سب سے بڑا انعام وہ یہ ہے کہ سب کو 24 گھنٹے کا ٹائم بالکل یکساں تقسیم کیا ہے. اگر کوئی شخص 8 یا 10 گھنٹے کی جاب یا بزنس کر رہا ہے اس کے بعد پھر بھی باقی 16 گھنٹے بچتے ہیں. اگر وہ 8 گھنٹے سو بھی جائے تو پھر بھی ان کے پاس ایکسٹرا 8 گھنٹے بچے رہتے ہیں اور ان میں 4 گھنٹے اگر وہ روز ایک نئی اسکل کو حاصل کرنے کے لیے، ایک نئی انفارمیشن، ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نئی ایجوکیشن کو حاصل کرنے پہ لگا دیتا ہے تو کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹر بن سکتا ہے. اور یہ دنیا پھر اس کو ایک ماسٹر جیسے ریوارڈ سے مالا مال کرے گی. آپ نے زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور اچیو کیا ہے اور آپ کے اندر کسی نہ کسی چیز کی ضرور ایبلٹی ہے. You were born to win. اور وہ آپ نے اس لیے حاصل کیا تھا کیونکہ آپ نے اس کے بینیفٹس دیکھے تھے. مگر ایک گریٹ سکسیس کے لیے آپ کو انٹائر اسٹیٹ بینگ چینج کرنا پڑے گا. ناٹ بیکاز یو ہیو ٹو بٹ یو سی دا بینیفٹس. سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور کسی بھی چیز کو چینج کرنا پہلے بہت مشکل ہوتا ہے. شروع میں آپ کو ایک ریگستان میں دوپہر کے ٹائم جیسے چلنے جیسا ایکسپیرینس ملے گا. دیر از اے لاٹ آف ویڈس، اوور گروتھ کسی ایک اننیسیسری فیلڈ میں. بہت سی ماضی کے ناکام تجربات جڑے ہوئے ہیں. بہت سے بھاری پتھر دماغ میں گھسے ہوئے ہیں. ان کو توڑ کر نکالنا پڑے گا. ٹائم نے ایموشنل بیریئرز کے رکھے ہوئے ہیں. دماغ کی زمین بہت خشک سالی کا شکار ہے. مگر آپ نے سٹارٹ تو کرنا ہے نا کسی نہ کسی پوائنٹ پر. سو لیٹس بگن ود می. کوئی بھی بزنس چاہے آن لائن کیوں ہی نہ ہو، نہ صرف شروع کرنا بلکہ کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانا ایک لمبا اور پریشان کن عمل ہے، جس کے لیے ایک لیڈر کو صبر، مستقل مزاجی، سخت محنت، پریشانی اور دباؤ کو ہینڈل کرنے جیسی خصوصیات اپنانی پڑتی ہیں. زیادہ لوگ اس سیریس مسئلے کو سلجھانا نہیں جانتے. وہ جوش و خروش کے ساتھ بزنس شروع کر دیتے ہیں مگر مسئلوں کا حل نہ پا کر چھوڑ دیتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں. Do you want to promote your product in Canada, United States, Australia, Germany, or in Europe? Book an appointment with Ali Ehsan and his team over the phone or through Skype right now. مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ aliehsan.com وزٹ کریں. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ.